ڈاکٹر طاہر اجازی صاحب، سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر فرمائیے، اس دفعہ بھی اقتصادی سروے جو ہے وہ پیش کر دیا گیا وزیر خزانہ کی جانب سے 2025-26، اور اس میں سب سے پہلے بات یہی کی گئی، جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہی، آپ کے سامنے رکھی، کہ حکومت جو ہے وہ زیادہ تر معاشی اہداف حاصل نہیں کر سکی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو جی ڈی پی کی شرح ہے وہ 3.7% رہی، جو گزشتہ 4 سالوں سے بہت زیادہ ہے. اور اس جی ڈی پی کی گروتھ سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ اور ساتھ میں یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ ہر بار ہر حکومت، حالانکہ اس حکومت کو کئی سال گزر چکے ہیں اور کئی بجٹ بھی پیش کر چکے ہیں، لیکن یہی بات کیوں دہرائی جاتی ہے کہ معاشی اہداف حاصل نہیں ہو سکے؟ ہماری طرف سے معذرت قبول کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، جب سے پاکستان بنا ہے، ہم نے پاکستان میں جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ رکھا ہوا ہے، اس میں تمام منسٹریز کو ہیڈ نان اکانومسٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک جو سول سرونٹس کرتے ہیں، تو سول سرونٹس کی بیسیکلی نہ ٹریننگ بجٹ بنانا ہے، نہ ان کی ٹریننگ اکانومی کو سنبھالنا ہے، نہ ان کا فوکس ایڈمنسٹریشن کی طرف ہے، اکانومی کے ڈیولپمنٹ کی طرف ہے. دے آر بیسیکلی ایڈمنسٹریٹر. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو ٹیم بنائی ہے، ریزلٹ ویسے ہی آتے ہیں اور ہر سال ریپیٹڈلی آتے ہیں، اور حکومت کو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ جب تک ٹیم آپ صحیح پروفیشنل نہیں بنائیں گے تب تک ریزلٹس نہیں آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز میں اگرچہ ڈائریکٹلی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اہداف دیکھیں، بجٹ آنے کے بعد اہداف کا آنا اچھی بات نہیں ہے. 6 مہینے پہلے جنوری میں آنے چاہیے اہداف، تاکہ 6 مہینے ڈسکس کر کے اگلے بجٹ کو اس طریقے سے پلان کیا جا سکے. اکنامک سروے بعد میں آتا ہے، بجٹ پہلے، یہ تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایک بہت بڑا فلا ہے جو ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے. تیسری بات بیسیکلی یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ پولیٹیکلی سکورنگ کے ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح کے بہانے بنائے جاتے ہیں کہ جی بارش ہو گئی، بادل آ گئے، جی جناب یہ آندھی آ گئی، اس وجہ سے ہمارا بجٹ کیا. دیکھیں، اگر ایک حکومت سارا سال صحیح طریقے سے پروفیشنلز بیٹھ کے کام کریں تو ریزلٹس جو ہے نا ان پروفیشنلز کا آنا چاہیے. اور ریزلٹس نہیں آتا تو آپ کو ہر کوارٹر میں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ ریزلٹس کتنے نیچے جا رہے ہیں یا کتنے اوپر جا رہے ہیں. تو سال کے آخر کی تو بات ہی نہیں ہے، ہر کوارٹر کا رزلٹ ہونا چاہیے، ہر کوارٹر کا رزلٹ پبلک ہونا چاہیے، اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے اور آگے سے ٹھیک کرنا چاہیے. بیسیکلی اٹس اے مینجمنٹ فیلئر، اٹس اے مینجمنٹ فیلئر، اٹس اے مینجمنٹ فیلئر. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جی موسم ایسا تھا اور جنگ ایسی ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تمام اکانومیز کے ساتھ یہ حالات پیش آتے رہتے ہیں. صحیح، یعنی آپ کو یہ مینجمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ نظر آتا ہے. سر میں اسی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے سوال رکھوں گا کہ ہماری پالیسیز کیا ہیں. ڈاکٹر عثمان چوہان صاحب، سر فرمائیے گا، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گزارش بھی کی، جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ مینجمنٹ فیلئر ہے، لیکن 3 وجوہات بھی دی گئی ہیں. آپ کے سامنے میں ایک ایک کر کے رکھنا چاہوں گا اور انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے بھی رکھنا چاہوں گا، کیونکہ جو اس میں سب سے پہلے وجہ دی گئی ہے وہ ٹیرف کی ہے. اور ٹیرف کا لفظ جو سب سے زیادہ استعمال کیا گیا، کیونکہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ عام آدمی کے لیے کر رہا ہوں اور عام آدمی کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے سوالات بھی رکھ رہا ہوں، اور وہ ٹیرف کا لفظ جو ہے ہم نے سب سے زیادہ سنا ٹرمپ صاحب کی زبان سے. اور آج یہاں پر جب اقتصادی سروے پیش کیا گیا تو پھر اس میں بھی جو سب سے پہلی وجہ رکھی گئی، انہوں نے کہا کہ جی سال میں جب آئے تو تجارتی غیر یقینی بھی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ٹیرف کے معاملات آگے. یہ ٹیرف کہانی کیا ہے؟ اور یہ بھی فرمائیے کہ پاکستان نے اس ٹیرف سے کس طریقے سے ڈیل کیا ہے اور کتنا اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے، کیونکہ انہوں نے تو کہا کہ ہم نے ڈیل کیا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ جی، سب سے پہلے احسن نظر صاحب مجھے مدعو کرنے کا شکریہ. آپ نے ابتدائیہ میں بالکل درست فرمایا کہ یہ بلند آہنگ فکرے جو ہیں یہ تو سننے کو ملتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو نتائج آئے ہیں وہ ہمارے لیے ناکافی ثابت ہوئے. جن اہداف کا تعین کیا تھا ان پہ پورے نہیں اترے. اور آپ نے ٹیرفس کا بہانہ جو ہے جو سننے میں آیا ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے، یہ درآمدادی یا برآمدادی محصولات میں آتا ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ نے جو ہے فلانے ملک سے فلانی فیصد اضافی جو ہے ایک محصولات کے چکر میں پیسے کھینچے تھے، اور یہ یقیناً کافی ممالک اس سے اثر انداز ہوئے تھے.
मुतासिर हुए थे, लेकिन उसमें पाकिस्तान की इतनी एक्सपोर्ट्स तो है नहीं हम्म। अमेरिका को कि ये एक बायस बने। हम्म। और ऊपर से हमने जो मुआहदा तय किया था अमेरिका के साथ, उसके लिहाज से तो हमारी जो टैरिफ रेट था, शरह थी, वो इतनी ऊंची नहीं थी। तो हम्म। असल में हमें इसका ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए था। हम्म। मैं इसको दिफा के तौर पे, बहाने के तौर पे तो ना इस्तेमाल करूं। हम्म। जैसे ताहिर साहब ने फरमाया कि फलानी बादल आ गए, आंधी आ गई, ये उन बुलंद आहंग फिक्रों में आ जाता है। इसकी जो है वजूहात, बुनियादी वजूहात जो है हमारे नताइज के, वो कहीं और हैं। और अगर बैनुल अक़वामी सतह पे भी देखें, हमें हमेशा ये बैनुल इक़्तिसादियत में हमेशा बैनुल अक़वामी सूरत हाल को अहाता फ़िक्र में पेवस्त करना तो चाहिए, लेकिन हम्म। हमारी मतलब मकामी मसाइल जो हैं, उनका ज़्यादा असर व रसूख है हमारी बजट की कारकर्दगी पे। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा, जैसा आपने कहा कि इस टैरिफ के ज़रिए से हम फ़ायदा तो उठा सकते थे क्योंकि उसकी सतह जो थी वो ज़्यादा नहीं थी, वो कम थी, लेकिन हमने, जैसा ताहिर साहब ने भी कहा कि ज़्यादातर मैनेजमेंट का जो है प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हम खड़ा कर देते हैं और पॉलिटिकल वर्डिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम उस वक्त तो हम ये बड़ा कहते रहे कि हमने जो है ये टैरिफ हम पे कम है, इंडिया पे बहुत ज़्यादा है, और वहाँ के सूरत हाल देखें, यहाँ की सूरत हाल देखें। लेकिन अब जब हम इक्तिसादी सर्वे पेश करने जा रहे हैं तो हम ढाल भी इसी चीज को बना रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया रजा साहब। मंतकी पहलू तो इसका कोई मुनासिब नहीं लगता कि अगर ये हमारे लिए फायदे का बायस बनना था तो फिर ये हमारे नुकसानदेह कैसे बना है। जी। आलमी तजारत में हमारी इतनी वो असर व रसूख है भी नहीं कि हम्म। हम कीमतों पे इस तरह से आगे पीछे हरकत कर सकें। और हमारे एक्सपोर्ट्स ना यूरोप के साथ, ना अमेरिका के साथ, ना उनका इतना वजन है, ना उनका इतना मयार है, और ना उनकी इतनी वसअत है। तो हम्म। आप इसको वसी और इस तनाजुर में देखें तो मैं चीन से ये बहाना सुनने को तैयार हूँ, जापान हम्म। से सुनने को तैयार हूँ, यूरोप से सुनने को तैयार हूँ, जी। लेकिन टैरिफ जो है हमारे लिए इतनी बड़ी चीज नहीं थे। और सही। हमारे जीडीपी शरह नमू में भी इसका इतना बड़ा हिस्सा नहीं होता। मैं आपसे गुजारिश करूं कि 90% से जायद जो है हमारी शरह नमू का हिस्सा जो है वो है कंजम्पशन, हम्म। यानी कि आपका खाना पीना, ये वो जो हस्ब मामूल में चीजें होती हैं हम्म। मकामी तौर पे, वो तो 90% है। तो ये जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हैं उनका तो इतना असर व रसूख है ही नहीं। और हम्म। उसमें भी आप, मुझे यकीन है कि आप इस मौजू को छेड़ेंगे कि तरसीलात यानी रेमिटेंसेस का इस पे कितना बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो करते ही नहीं हैं, तो हम्म। हमने अब उस पर ज्यादा बात करनी शुरू कर दी है। तो हम्म। मेरे ख्याल से ये बुलंद आहंग फिक्रों में ये इसकी गुंजाइश है नहीं कि हम टैरिफ्स को इतना आगे लेके चलें। वैसे भी ये कहानी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। हम्म। 2026 तो ये इतनी बड़ी बात थी ही नहीं जो कि 2025 में थी।